باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الصفا بے شک صفا والمروۃ اور مروہ من شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شعار میں سے ہے، علامتوں میں سے علامت ہے۔ فمن حج البیت پس جس نے بھی بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ پس نہیں ہے کوئی حرج علیہ اس پر، ان یطوف بہما کہ طواف کرے ان دونوں کا، ومن تطوع خیرا اور جو کوئی نفلی طور پر طواف کرے، زیادہ کرے، خیرن کوئی بھی نیکی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی شاکرن قدردان ہے، علیم جاننے والے۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیوں کا نام ہے، صفا بھی پہاڑی کا نام ہے، مروہ بھی پہاڑی کا نام ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ جو غیر آباد تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اپنے گھر کی تعمیر اپنے نبیوں سے کروانی تھی، اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے۔ تو لمبا واقعہ صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب پیاس کی وجہ سے پانی کی طلب محسوس ہوئی اور بھوک سے وہ بلک رہے تھے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام بار بار کبھی صفا پہ جاتی تھی اور کبھی مروہ پہ، بار بار صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی تھی۔ ایسے ہی انہوں نے 7 چکر پورے کیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو زمین پہ مارا جس سے چشمہ پھوٹا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی ایڑیوں کے مارنے کی وجہ سے زمین سے پانی نکلا، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس کو پانی کو روکنے کے لیے یہ الفاظ کہے کہ زم زم، رک جا رک جا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زم زم رک جا۔ اب اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک اس کو زم زم کہا جاتا ہے، اس چشمے کو۔ عام طور پر جو بھی عمرہ کر کے آتے ہیں یا حج کر کے وہ پانی لے کر آتے ہیں، زم زم کا پانی، تو وہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں عطا کیا تھا کہ ان کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے چشمہ چلایا، اور اس کا یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جو زم زم کہا تھا، اس وجہ سے اس چشمے کا نام زم زم پڑ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا زم زم کا پانی، یعنی کیا مطلب؟ زم زم چشمے کا پانی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام کو کہ اللہ تعالیٰ ہاجرہ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ یہ نہ کہتی کہ زم زم رک جا رک جا، پانی کو یہ نہ کہتی کہ زم زم رک جا، تو یہ چشمہ چلتا رہتا اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ چشمہ سیراب کرتا، یعنی اتنا وافر مقدار میں اس چشمے سے پانی نکلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آج بھی دیکھ لو، اس وقت سے لے کر کتنے ہی لوگ یعنی لاکھوں اور کروڑوں اربوں خربوں کے اعتبار سے اب تک وہ اس چشمے کا پانی پی چکے ہیں، سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور اسی طرح وہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک وہ جاری رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات ہے جن کو دیکھ کر انسان جو ہے نا بڑا تعجب کرتا ہے، حیران کن یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بچہ اس کی ایڑی اور رگڑنے کی وجہ سے زمین سے چشمہ چلا دے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جو بھی معجزہ ہوتا ہے اس میں اصل تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے۔ اگر کسی ولی کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا کرتے، اس میں بھی اصل تو قدرت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے۔
تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اس موقع پر صفا مروہ پہاڑی کے چکر لگائے تھے، جس کو سائی کہتے ہیں، یعنی چکر لگانے کو سائی، صفا مروہ کی سائی کرنا، طواف کرنا، چکر لگانا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا، نبی علیہ السلام نے بھی اپنی شریعت میں اس کو برقرار رکھا، اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی عمرہ اور حج کرنے والے لوگ ہیں وہ صفا مروہ پہاڑی کا چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ ہم وہاں سے ابتدا کریں گے جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے۔ جو اصل بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم وہاں سے ابتدا کریں گے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی۔ اب ہم نے دیکھنا کہ اللہ نے کہاں سے ابتدا کی، فرمایا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، یعنی کیا مطلب، جو چکر شروع کرنے ہیں اس کی ابتدا صفا سے ہوگی اور انتہا مروہ پر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صفا سے ابتدا کی ہے قرآن میں۔ ان الصفا، پہلے صفا کا ذکر آیا پھر مروہ کا ذکر آیا، تو آپ نے فرمایا ہم بھی اسی طرح ابتدا وہاں سے کریں گے جہاں سے اللہ نے کی ہے، یعنی پہلے صفا کا ذکر آیا تو ہم صفا سے ہی اپنے اس سائی کی ابتدا کریں گے۔ تو آج بھی عمرہ حج کرنے والے جو لوگ ہیں، حاجی لوگ ہیں، وہ صفا سے اپنی سائی شروع کرتے ہیں اور مروہ پر ختم کرتے ہیں۔ فرمایا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعار میں سے ہے۔ بعض صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات آئی کہ دو بت حبل وغیرہ، ان کے نام پر یہ سائی یعنی زمانہ جہلیت والے لوگ کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اب شریعت محمدیہ میں پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں صفا مروہ کی سائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا تم بھی صفا مروہ کی سائی کرنی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت، پس جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں ہے کوئی بھی حرج، ان یطوف بہما، کہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ یعنی صحابہ کرام کے اشکال کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کا اجر و ثواب ہے جو حدیثوں میں موجود ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھی نفلی عمل کرتا ہے کوئی نیکی کا، تطوع زید خیرا، نیکی کا کام کرے، وہ کسی بھی مد میں ہو۔ اب جو حج عمرے کے معاملات ہیں وہ زیادہ کرنا چاہے، ایک مرتبہ حج فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی اور جسمانی اعتبار سے طاقت دی ہے، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے اس سے وہ کرے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے ہیں وہ فرض ہے، اس کے علاوہ جتنی طاقت ہے وہ کرے۔ ومن تطوع خیرا، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ جو زیادہ نوافل پڑھنا چاہے، نماز تہجد، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، وہ جتنی زیادہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ومن تطوع خیرا، کوئی بھی نیکی یا فرض کے اوپر جو ہوتی ہے زائد ہوتی ہے اس کو تطوع بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا ومن تطوع خیرا، جو بھی کوئی زائد کرے نیکی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکرون، قدردان ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہ اللہ شکر گزار ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ تو ہم نے ادا کرنا ہے نا۔ شاکر کا معنی اگر اپنا اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا بنے گا، اللہ قدردانی کرنے والے۔ انسان کوئی بھی مومن بندہ کوئی نیکی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدر کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علیم، جاننے والے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ کتنی کس کے دل میں میری رضا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدر کرتے ہیں۔ ان اللہ زین یکتمون، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو بھی ہم نے نازل کی ہے، من البشینات، روشن دلیلیں، جو بھی نشانیاں روشن دلیلیں ہم نے نازل کی ہیں، جو بھی چھپائے، والہدا، اور ہدایت کو، من بعد اس کے، ما بیناہ، جو ہم نے واضح کر دیا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں، قرآن میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ بھی لعنت کرتا ہے ان پر، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُ، اور لعنت کرنے والے لوگ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ بہت سنگین جرم ہے قرآن کی کسی آیت کو جان بوجھ کر چھپانا اور اس کو مخفی رکھنا لوگوں سے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ کی لعنت کے بھی مستحق ہیں اور لوگوں کی لعنت کے بھی مستحق ہیں۔ حالانکہ لوگوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی پر لعنت کرے۔ جب قرآن کی آیت کو چھپانے کی باری آئی یا حدیث کو کوئی جان بوجھ کر چھپاتا ہے
تو اس پر لوگوں کی بھی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اب یہ کتنا بڑا جرم ہے جس پر اللہ خود لعنت کرے۔ تو جو صرف آیت کو چھپاتے ہی نہیں بلکہ ان میں تعویلیں کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے فقہ کے مقابلے میں قرآن کی آیت اس کا مفہوم بدلتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور بسا اوقات لفظوں میں تحریف کر جاتے ہیں، حدیثوں کے الفاظ میں تحریف کر جانا۔ اب یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی حق بات کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر، اس سے کوئی بھی مسئلہ پوچھا گیا، کوئی بات پوچھی گئی اور اس کو پتہ ہے اس مسئلے کا، جان بوجھ کر وہ چھپاتا ہے، تو اس کو آگ کی لگام قیامت والے دن جہنم میں آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی۔ اب آج کل بھی دیکھ لو، فقہ کو رائج کرنے کے لیے کتنے ہی جو ہے فقہ کو ماننے والے یا شافعی یا مالکی کو معاملے کو تروڑ مڑوڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے فقہ کے مطابق یہ مسئلہ بن جائے، حالانکہ جو فقہ ہے وہ فرع ہے، جو اصل ہے وہ نصوص ہے، وہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو۔ تو لہٰذا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، کوئی حدیث کا علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے، من سمع منی حدیثاً، ایک حدیث میں مقالن بھی آتا ہے، میری بات کو سنا یا حدیث کو سنا، پھر اس کو اسی طرح منوان جس طرح سنا اسی طرح لوگوں کو پہنچا دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے دعا کی ہے۔ تو حق بات کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور لعنتی لوگ ہیں جو حق بات کو چھپاتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور جنہوں نے اصلاح کر لی، وبینوا، اور جنہوں نے واضح کر لیا معاملے کو، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، کہ میں نے رجوع کر لیا ان پر، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ تواب، تواب، تواب یہ مبالغے کا صیغہ، کیا مطلب؟ بہت زیادہ، بار بار انسان گناہ کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں آئے نا، اللہ بار بار اس کی توبہ کو قبول کرتے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ جتنی مرضی مرتبہ انسان اب اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کسی کو خالی نہیں موڑتے، بار بار اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے، کفر کی حالت میں جو مر گئے، اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ جو کفر پر مرنے والے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ ایک سینکڑ کی بھی مہلت نہیں ملے گی جہنم سے نکال کر کہ چلو سانس لے لیں، ان کو کچھ مہلت دے دیں، نہیں، جہنم سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، نہیں ڈھیل دیے جائیں گے کچھ بھی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر وہی، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ توحید جو ہے نا، یہ نفین بھی ہے، الوہیت ایک، یعنی کہ توحید کی بھی تین قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ تو توحید الوہیت میں ایک اضافی چیز ہے کہ نفین اور اثباتاً توحید کا اقرار کرنا۔ نفین اثباتاً کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے نفی کی گئی ہے، لا الہ، کوئی دنیا میں الہ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلے نفی، بعد میں اس بات ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب الا اللہ، اللہ، لفظ اللہ نے آ کر اس بات توحید کو ثابت کر دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا کہہ کر تمام معبودوں کی نفی کر دی گئی کہ کوئی، جو دنیا والے جن کو معبود بناتے ہیں نا، اپنے بت پرستی میں ہو، چاہے کسی ولی کو معبود بنا لیں یا کسی اور، تو درخت اور یہ پتھر اور یہ جو اپنا سورج کی پوجا کرنے والے مجوسی لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ، تو فرمایا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اس میں نفی بھی آ گئی، پہلے نفی کر دی گئی، پھر اس بات میں یہ ثابت کیا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات الہ ہے۔ اور جو مجوسی لوگ ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا
سورج، یہ سورج جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ قیامت والے دن سورج نہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اور سورج پیدا کریں گے، اور یہ جو دنیا والا سورج ہے اس کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب اس سورج کی تپش کتنی ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے، یعنی سینکڑوں میل دور ہم سے یہ سورج ہے، لیکن ہم اس کی تپش برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ سورج جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کرنا ہے، اس کی تپش اس سے کہیں گنا زیادہ ہوگی، اور وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ جو دنیا کا سورج ہے اس کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو مجوسی لوگ سورج کی پیدا کر اپنا آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور کچھ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ جو سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، ایسے لوگ جو آج بھی بعض جگہوں میں پائے جاتے ہیں، ان کے سامنے سورج کو اس لیے جہنم میں پھینکا جائے گا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ سورج کو اپنا معبود بنانے والوں، دیکھ لو اللہ نے اس کو بھی لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا، جہاں تمہارا معبود جائے گا وہاں تم جاؤ۔ اسی طرح پتھر کی پوجا کرنے والے پتھروں کو اجارہ، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ پتھر اور انسان یہ ایندھن ہے جہنم میں، پتھر کو بھی پھینک دیا۔ جو پتھر کی پوجا پجاری ہوں گے ان کو یہ کہا جائے گا اب دیکھ لو کہ یہ ہے پتھر جن کی تم پوجا کرتے تھے، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رکھے، اور عقیدہ توحید پر ہی اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، ایمان اور اسلام والا خاتمہ اللہ ہمیں نصیب